یہ ماں اور باپ یہ وہ ہستیاں ہیں، توجہ اذان محترم، جو کردار تراشتی ہیں۔ توجہ 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 اذان۔ یہ ساری اہمیت کس وجہ سے ہے؟ وہ کردار تراشتی ہیں، وہ شخص کے ساتھ شخصیت بناتی ہے۔ توجہ اذان محترم، یہ والدین کا کردار ہے، یہ والدین کی تربیت ہے، جو آپ کے چال چلن، آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کی فکر اس میں جھلکتے ہیں۔ میں چلیں آپ یہاں آئے تو پھر میں کیا کروں کہ میں آج شاید خود ہی اپنی کچھ چیزوں کا لطف لیتا چلا جا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس منزل پہ تو کم از کم، آپ نے بڑی محبت فرمائی ابھی تک، اس منزل پہ تو کم از کم میرے ساتھ شامل رہیں۔ اگر ماں خصوصیت کے ساتھ، ماں کا بار بار تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، کہیں جو باپ بیٹھے ہوئے سارے آپ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے، اور جو نہیں ہیں خداوند عالم انہیں اولاد عطا فرمائے۔ ماں کے معاملے میں ماں پہلی درسگاہ ہے، اور اسی لیے ماں کے بارے میں رسول اللہ کے پاس ایک شخصیت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ توجہ فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ نہیں توجہ فرمایا، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ توجہ نہیں فرما رہے، 3 دفعہ سوال کیا کس کا حق، رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ماں کا، پھر ماں کا، پھر ماں کا، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا آپ تمہارے باپ کا۔ میں ایک جملہ ہدیہ کروں، وجہ کیا ہے؟ باپ شخص پالتا ہے، ماں شخصیت پالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یار ان گھروں میں آپ کو ہوتی ہوئی عزاداری نظر آتی ہے نا۔ مجھے قبلہ عرفان نقوی صاحب نے بتایا کہ مرحومہ مغفورہ جن کی بلندی درجات کے لیے آج کی اس مجلس عزا کا انعقاد ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذاکرہ تھی، نواخوانی فرماتی تھی، مرثیہ گوئی کرتی تھی۔ توجہ ہے ذانی محترم؟ تو اب کیونکہ عزادار تھی تو بچوں میں عزاداری منتقل ہوگی، نسلوں میں عزاداری سفر کرے گی۔ توجہ ہے ذانی محترم؟ تو ماں کیا ہے؟ شخصیت بناتی ہے۔ ماں کیا بناتی ہے؟ شخصیت۔ اگر ماں کا کردار شخصیت میں نہ ہوتا، توجہ عزیزان محترم، اگر ماں کا کردار، میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اس سے بڑا جملہ میرے پاس موجود نہیں ہے، اور آخری بندے تک اگر میرے ساتھ شامل نہ ہوئے تو میں دکھ لے کے اسلام آباد جاؤں گا۔ اگر ماں کا کردار شخصیت میں نہ ہوتا تو دنیا کی کامل ترین شخصیت کفر کے سامنے میدان میں آ کر یہ نہ کہتی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے مجھے حیدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام علی علی حق یار سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ کفر کے سامنے آتے ہی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور خیال رہے حیدر اسم نہیں، حیدر صفت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، اپنے دشمن کو 2 برابر حصوں میں بانٹ کے رکھ کرنے والے کو حیدر کہا جاتا ہے۔ حیدر 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 حیدری یار۔ ہاں بتا رہے ہیں یہ ماں ہے جو سکھاتی ہے کہ ڈٹ جایا جاتا ہے۔ توجہ ہے اذان محترم؟ میری ماں نے میرا نام۔ ہاں، ماں کا کردار اگر شخصیت میں نہ جھلکتا ہوتا تو علی جیسی شخصیت یہ جملہ نہ کہتی۔ ہاں، اور معاملہ صرف امیر المومنین تک نہیں ہے۔ میں اگلا جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کروں۔ جب بھی معصومین علیہ السلام نے اپنے تعارف میں خطبے ارشاد فرمائے ہیں تو اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبتہ بحسبی ونسبی۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا آؤ ہم تمہیں حسب بھی بتاتے ہیں، نسب بھی بتاتے ہیں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت ہے یا امام حسن علیہ السلام کے خطبے دیکھ لیجئے، امام حسین علیہ السلام کے خطبے دیکھ لیجئے، دونوں نے اپنے تعارف کرواتے ہوئے اپنی نانی کا بھی ذکر فرمایا ہے، توجہ نہیں فرما رہے، اپنی والدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور درمیان میں سے کبھی کسی بدبخت نے، توجہ، کبھی کسی بدبخت نے کھڑے ہو کر اس بات پر اعتراض بھی اٹھا دیا، توجہ، تو پھر ان کے اعتراض کی حقیقت بھی انہیں بتائی کہ ہم پہ اعتراض، توجہ، ہم پہ اعتراض، انہیں اعتراض، جب بندے نے اعتراض کیا تھا، چلے جملہ آ گیا تو میں ہدیہ کرتا چلوں، امام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہماری ماں وہ پاک ماں ہے کہ اس کا نام مصلی سے لے کر ممبر تک ہر جگہ پہ لیا جا سکتا ہے، تیری ماں کا نام اگر کسی کے کان میں بھی لیا جا سکتا ہے تو مجھے لے کے دکھا، بتا دیا آل محمد پر اعتراض کرنے والے کا قصور اپنا نہیں، مسئلہ ماں کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جی یا توجہ، علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، دلوں میں محبت بھی ماں اتارتی ہے، کیوں؟ تربیت وہ کرتی ہے، ہاں، ماں صرف رشتے کا نام نہیں، باپ بھی صرف رشتے کا نام نہیں، توجہ فرمائیے گا، بس بہت وقت ہو گیا، میں سمیٹوں اپنے بیان کو، یہی جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے دوستوں تک، یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کاوش کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں جو میرا معافی و ضمیر ہے وہ سمجھا سکوں، ورنہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ماں صرف رشتے کا نام نہیں، ماں ایک کردار کا نام ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے، ماں، میں جملہ کہنے لگوں، ماں ایک کردار کا نام ہے، اور وہ کردار اگر کبھی کوئی بیٹی بھی نبھائے تو محمد کو کہنا پڑ جاتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام، توجہ ہے اذان محترم، ہاں، وہ کردار جناب سیدہ نبھا رہی ہیں، دفاع کا کردار ہے نا، ماں اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے، تو رحمت للعالمین کی مدافع بن گئی ہے جناب سیدہ۔ یہ والدین وہ اہم ترین حصہ ہے اس کائنات کا کہ خداوند عالم اگر چاہتا تو وہ اپنی حجتوں کو بغیر والدین کے دنیا میں بھیج سکتا تھا، توجہ فرمائیے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ چاہتا تو اپنی حجتوں کو بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں بھیج سکتا تھا، جیسے کہ اس نے فرشتوں کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا، تو وہ اپنی حجتوں کو بھی بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی کامل ترین حجتوں کو بھی بغیر والدین کے اس دنیا میں نہیں بھیجا، اور والدین میں بھی ماں وہ اہم ترین کردار ہے کہ 1.25 حجتوں میں سے کم از کم ایک کو تو اس نے باپ کے بغیر بھیجا، لیکن ماں کے بغیر اس نے کسی کو نہیں بھیجا۔ توجہ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے خدا نے دنیا میں بھیجا، لیکن بغیر ماں کے کسی کو بھی اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب ہے ماں وہ کردار ہے کہ جس کے بغیر کسی کردار کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی ہے۔ توجہ اذان محترم۔ اور پھر میں
چلیں یہاں پہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے تو میں جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کروں. اس نے جس کو جسمانی حوالے سے کامل تخلیق کیا اس کو اس نے ماں باپ کے بغیر بنایا. توجہ فرمائیے گا. فرشتوں کے اندر نمو کا عمل نہیں، وہ تخلیق ہی، چاہے وہ روحانی جسم ہے یا جو بھی سلسلہ اس وقت وہ بحث نہیں ہے، لیکن تخلیق ہی کامل ہے. جب تخلیق کامل ہے تو بغیر ماں باپ کے ہیں، ان کے یہاں ماں باپ کا تصور کوئی نہیں. اور جہاں اس دنیا میں بھیجتے ساتھ ہی سہارے کی ضرورت ہے، اس نے ماں باپ کو سہارا بنا کے ساتھ بھیجا. توجہ فرمائیں گے اور یہ دین کیونکہ دین فطرت ہے نا، اس لیے اس دین کی ہر چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ خدا دنیا میں تمہیں بھیجتے ہی تمہیں بتا رہا ہے تمہارا گزارا بغیر سہارے کے نہیں ہے. توجہ ہے محترم، تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر موقع پر سہارے کی ضرورت رہے گی. تمہیں ہم نے دنیا میں بے سہارا نہیں بھیجا، دو مضبوط سہارے دے کر تمہیں بھیجا ہے. اور یہ جو دو سہارے دے کر بھیجا، ان دو سہاروں کے بارے میں اس قدر خداوند عالم نے اپنی مخلوق کو پابند فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں خدا نے اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا، اس کے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا. توجہ اذان محترم میرے خاص طور پہ نوجوان توجہ فرمائیں گے. جہاں اس نے سختی کے ساتھ اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا، وہاں اپنی الوہیت کے ساتھ اس نے اپنی حجتوں کا بھی اس جگہ تذکرہ نہیں فرمایا. وہاں پر اس نے نبیوں کی نبوتوں اور رسولوں کی رسالتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا. وہاں اس نے اپنی الوہیت کے ساتھ تمہارے والدین کا تذکرہ کیا. توجہ اس جملے کے اوپر. جس میں جگہ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا سہارا لیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ خداوند عالم پہلے بات کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں. گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر. سنو دنیا والو، خبردار، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو معبود نہ ماننا. توجہ اذان محترم، آیت پہ توجہ رہے. یہاں پہ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ کے ساتھ تم کسی کو معبود قرار نہ دینا. میں جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کے سوا تو دور کی بات ہے، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو. توجہ اذان محترم، خدا کے سوا تو معبود کا تصور ہی نہیں، خدا کے ساتھ بھی. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور خدا کی تو کرتا ہی ہوں نا، ساتھ کسی اور کی بھی کر لیتا ہوں. توجہ نہیں فرما رہے. نہیں، خدا کے ساتھ بھی کسی کی نہیں. الہ کی منزل پر وہ تنہا ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو معبود قرار نہ دینا. عبادت فقط اس کی ہے. ہاں یہ اس کا لطف ہے کہ اگر وہ اپنے نبی سے کہلوا دے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر، سلامت ہے. جی جی یاد توجہ ہے. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں، اور یہاں پہ یہ کہنا کہ عبادت صرف خدا کی ہے، صرف خدا کی عبادت کیا ہے؟ علی کا چہرہ دیکھنا. توجہ اذان محترم، عبادت ہے. لیکن اب یہاں پہ مجھے اپنے دوستوں کی توجہ چاہیے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن خیال رہے نہ ہر ایک کا دیکھنا عبادت ہے، نہ ہر نیت سے دیکھنا عبادت ہے. ورنہ میرے مولا کا چہرہ عامر ابن عبد ود نے بھی دیکھا ہوگا، مرحب نے بھی دیکھا ہوگا،
मुकाबले पे आकर देखने वालों ने भी देखा होगा। इसका मतलब इस अली को सिर्फ अली समझकर अली का चेहरा देखना इबादत नहीं, अली को अलीयुन वलीयुल्लाह समझकर। अल्लाह अली है। या अली सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। उस विलायत के इकरार के साथ, वो विलायत का इकरार अगर दिलो दिमाग में है और जबान से अदा हो रहा है तो फिर उस इकरार के साथ अली का चेहरा देखना इबादत है। वरना अगर किसी और निगाह से कोई देख रहा है तो ये उसकी निगाह की कजी है। वरना खुदावंद आलम ने इस चेहरे को अलीयुन वलीउल्लाह का चेहरा देखकर, हाँ, यानी अली को भी अगर देख रहे हैं तो निस्बत खुदा से, मैं अब जुमला कहने जा रहा हूं इस जगह पर, खुदा की निस्बत से अगर मेरे मौला अली को भी देखा जा रहा है निस्बत इलाही से, अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, यानी अल्लाह की निस्बत से अली को देखना इबादत है। अब मैं यहां पे जुमला अपने दोस्तों के सामने कह दूं, यानी निस्बत किसकी है? खुदा की। खुदा की निस्बत से अली को देखना इबादत है। तो फिर अल्लाह के वली अली को अगर कहीं से निकाला जाएगा तो नुकसान अली का नहीं, तौहीद का हो रहा। अल्लाह अली जी यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जुमला मोतरज़ा था, सामने आ गया, इसलिए कर्ज कर दिया ताकि एक एक चीज वजाहत में आपके सामने बयान होती रहे। तो अब इबादत फकत उसकी है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। इबादत में आप किसी को उसके साथ शरीक नहीं करेंगे। सख्ती से खुदावंद आलम ने, यानी सिवा तो अलग है, यानी खुदा को छोड़ के आप किसी के पीछे चल पड़े, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं ना। खुदा के साथ भी उलूहियत की मंजिल पर इलाह सिर्फ वो है। इसीलिए कलिमा भी यही है। कलिमा ना ला रहमान इल्लल्लाह है, ना ला रहीम इल्लल्लाह है, ना ला रज़ाक इल्लल्लाह है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। इस उलूहियत की मंजिल पर वो तन्हा है, उसके सिवा ला शरीक है, कोई भी नहीं। और उसके बाद खुदावंद आलम जो कज़ा व क़दर का मालिक है, सारे जहान में जो कुछ होता है उसके फैसलों के तहत होता है। उसका फैसला सुनिए, वो खुदा इरशाद फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह तअबुदू, खबरदार तुम्हारे रब का ये फैसला है, तुम्हारे रब ने ये तय कर दिया है, अल्लाह तअबुदू, किसी की इबादत नहीं, इल्ला। अब यहां पे ये भी हो सकता था कि किसी की इबादत नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, उनसे दुआ के लिए जुमला हदिया करने जा रहा हूं। यह भी हो सकता था कि इल्लल्लाह, जैसे कलमे में इल्लल्लाह है तो ये भी लफ्ज़ इल्लल्लाह यहां पे भी आ सकता था। लेकिन क्या कहा गया? इल्ला इय्याहु, किसी की इबादत ना करना, मगर करना तो बस उसकी करना। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इल्ला इय्याहु, बस सिर्फ और सिर्फ इबादत उसकी है, यानी अपने सिवा वो किसी की इबादत की भी तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा, उसके सिवा किसी की इबादत की इजाजत नहीं है। और यहां पे ये बात आपको इसलिए समझाना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत, ये कोई यहां पे ये ना समझे कि ये खुदा की अना है कि वो चाहता है कि तुम उसके अलावा किसी के सामने न झुको। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये उसकी अना नहीं है, ये फितरत का फैसला है। जब तख्लीक में उसके सिवा कोई शरीक नहीं तो झुकने में उसके सिवा किसी को कैसे शामिल कर लिया जाए? अल्लाह अकबर। बेजात ही इस मंजिल पर वही है, इसलिए उसके सिवा किसी की इबादत नहीं है। और जब उसके सिवा यहां जो वगैरह कज़ा रब्बो का, तुम्हारे रब का फैसला है, तय कर लिया तुम्हारे रब ने कि अगर तुम्हें झुकना है, तुम्हें इबादत करनी है, तो फिर सिर्फ उसी की करोगे। यहां पे सख्ती से
توحید کی طرف متوجہ کیا اور اس کے فوراً بعد کیا ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، عبادت میرے سوا کسی کی نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ توجہ اذان محترم، میری عبادت کے بعد تمہارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ توجہ اذان محترم، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اور سنو، فَأَمَّ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر تم بڑھاپے میں پالو احدہما او کلاہما، کسی ایک کو یا دونوں کو۔ توجہ اذان میں، اگر تم بڑھاپے میں پالو کسی ایک کو یا دونوں کو، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف تک نہ کہنا۔ توجہ اذان محترم، یا اپنے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، یا یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا۔ یہاں پہ اپنی توجہ چاہوں گا اپنے سننے والوں کی، یہاں سے یہ آپ کا اردو والا اف مراد نہیں۔ آپ کو جب کوئی مشکل آتی ہے تو اف، یہ اف مراد نہیں۔ عربی زبان میں اف ایک جیسچر ہے، یعنی ایک آپ کی باڈی لینگویج کا ایک حصہ ہے، یعنی کندھے اچکنا، کسی چیز کی ناراضگی میں کندھے اچکنا، کچھ کسی نے کچھ کہا یہ کر دینا، یہ اف کہلاتا ہے۔ یعنی والدین کے سامنے زبان کھولنا تو دور کی بات ہے، تمہیں کندھے اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ توجہ اذان محترم، ان کی بات کے سامنے، میں جانتا ہوں میں مشکل مرحلوں سے گزر رہا ہوں، ان کے سامنے تمہیں کندھے اچکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر یہاں پہ پھر کوئی سوچے، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے کتاب کافی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر کتاب پہ اس سے آگے نتیجے نہیں نکالتے، تو وہ کہیں اللہ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ نہ کرنا، اس کے بعد جو مرضی ہے کرتے رہو۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ لیکن پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا صرف یہ کندھے اچکنا اف تو دور کی بات ہے، ولا تنہرہما، سخت کلامی بھی نہ کرنا، جھڑکنا نہیں، اونچی آواز میں ان سے بات نہ کرنا۔ اور اب اگر توجہ اذان محترم، اونچی آواز میں ان سے، میرے نوجوان توجہ فرمائیے گا، بزرگوں سے دعا کے لیے جملے ہدیہ کر رہا ہوں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اب پھر یہاں پہ کوئی سوچے اچھا کوئی جھڑکنا نہیں تو پھر چپ کر کے منہ بنا کے چلے جائیں وہاں سے، کہا نہیں، خبردار، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے لہجے میں، نرم لہجے میں، کرم کے لہجے میں، خوبصورت لہجے میں ان سے بات کرنا۔ یعنی انہوں نے کچھ سخت کہہ بھی دیا تو اس سختی پر آپ کو نہ کسی جسمانی جیسچر کی اجازت ہے، نہ سخت کلامی کی اجازت ہے، نہ چپ کر کے چلے جانے کی اجازت ہے، وہ ڈانٹ بھی ڈالے، اچھی بات کرنا۔ توجہ اذان محترم، کیا کرنا؟ اچھی بات۔ اور بابا جی بات پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، کندھے اچکنا دور کی بات، شامل ہے میرے ساتھ میں کچھ ہدیہ کرتا جب، کندھے اچکنا دور کی بات، اونچا بولنا دور کی بات، خاموشی سے چلے جانا دور کی بات۔ فرمایا وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خبردار انہیں اپنی اکڑ نہ دکھانا، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ توجہ اذان محترم، آپ کا خالق آپ سے مخاطب ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کسی نتیجے تک اپنے احباب کو لے جانا ہے، اس لیے سفر سے گزر رہا ہوں۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے، اور صرف عام انداز میں نہیں جھکائے رکھنا۔ توجہ فرمائے، اگر آپ میرے جملوں پہ میں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، عام انداز میں نہیں، عام انداز میں نہیں، عجیب، میں خدا کرے کہ میں وہ لفظ پہنچا سکوں، ورنہ قرآن کا بیان کہاں مجھ جیسے خطا کار کی جرت
کہاں میری زبان میں یہ اثر کہ میں خدا کی بات کو اس انداز میں پہنچا سکوں؟ خدا کی بات تو خدا کے انداز میں وہ پہنچائیں کہ جنہیں اس نے خود اپنی زبان قرار دیا ہے۔ ہم تو انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انہی سے توفیق مانگ کے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کندھوں کو جھکائے رکھنا، اور کیسے جھکائے رکھنا؟ میں نے کہا پھر علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے لیے ان کا بیٹھنا سند بھی اور آسانی بھی ہے۔ جناح الذل، ذل عربی زبان میں کہتے ہیں کمزوری کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کمزوری کو، یعنی والدین، اور پھر یہاں پہ والدین کے سامنے جب کھڑے ہونا تو اپنے کندھوں کو اس انداز سے جھکائے رکھنا کہ جس تمہارے انداز سے ان کے سامنے تمہاری کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ 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 اذان محترم، ان کے سامنے کندھے ایسے جھکائے رکھنا کہ جیسے تمہاری کمزوری ظاہر ہو رہی ہو۔ یہاں پہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے لطف نہیں لیا، خیر کوتاہی میری ہے، مجھے بات کو سمجھانا چاہیے تھا، توجہ فرمائیے گا۔ پہلے کیا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اگر بڑھاپے میں تم ان دونوں کو یا کسی ایک کو پالو۔ بڑھاپے میں ضعف آ جاتا ہے نا، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بندہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی جو کڑیل تھا، اب بڑھاپا آیا تو ضعیف ہو گیا، اب اس کے اپنے کندھے جھک رہے ہیں، اب اسے خود اپنی ناطاقتی کا احساس ہے، اور خدا فرما رہا ہے وہ جو ضعیف ہو گئے ہیں نا، جو ضعف محسوس کر رہے ہیں، جو کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے وہ کمزوری محسوس نہ کریں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ان کے سامنے اپنی جوانی کی اکڑ نہ دکھانا، ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے نہ کھڑے ہو جانا کہ اب میری بڑی طاقت ہے اور تم کمزور ہو گئے ہو اور تم مجھ پہ منحصر کرتے ہو۔ نہیں، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے ایسے جھکا کے رکھنا کہ جیسے تم ان کے سامنے کمزور ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ اذان محترم، ایک ایک لفظ پہ توجہ، خاص طور پہ نوجوانوں کی۔ کندھے اس انداز میں جھکے رہیں کہ انہیں احساس ہو کہ میرے سامنے کمزور کھڑا ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا، اپنے والدین کے سامنے انہیں احساس دلاتے رہنا کہ یہ کمزور ہو کر میری اولاد میرے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمزور میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ جب میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سارا سلوک کرنا، اف بھی نہ کہنا، اونچا بھی نہ بولنا، کہیں ان کے سامنے اپنا منہ پھلا کے چلے بھی نہ جانا، اچھی بات کرنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر کے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، اور یہ سارا کچھ بے دلی سے یا میری طرف سے دیا ہوا حکم سمجھ کے نہ کرنا، من الرحمت، اپنے دل میں ان کی محبت کی وجہ سے یہ کام کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا توجہ 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 اذان محترم، یہ سارا کام بوجھ سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، اطاعت حکم میں نہیں کرنا، یہ سارا کام من الرحمہ، محبت میں، دل سے، پیار سے یہ سارا کام کرنا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا نا، وہ بوجھ سمجھ کے نہیں کیا تھا۔ ہائے ہائے، توجہ 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 توجہ، انہوں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بوجھ سمجھ کر نہیں کیا تھا، انہوں نے تو بڑھ بڑھ کر محبت میں، پیار میں، جب تم کمزور تھے وہ اس وقت قوی تھے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جب تم کمزور تھے، میں نے جہاں سے گفتگو کو شروع کیا تھا، جو بھی یہاں آتا ہے نا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم کمزور تھے، جب وہ قوی تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنی قوت کو تمہارے ضعف کا سہارا بنایا تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے، تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ تم کھا سکو، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے تمہیں کھلایا۔ توجہ، تمہارے قدموں میں طاقت نہیں تھی کہ تم قدم اٹھا سکو، انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تمہیں چلایا۔ تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، انہوں نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا۔ میں جملہ بدل کے کہوں، تم انجان تھے، انہوں نے تمہیں عالم بنایا۔ میں سفر میرے ساتھ کرتے چلے جائیے گا، خدا را سفر کرتے چلے جائیے گا۔ انہوں نے تمہارے ضعف کو تمہاری طاقت میں بدل دیا، اور آج ان کے ضعف میں تم ان کی طاقت بن جاؤ۔ توجہ فرمائیں گے۔ اور اب یہاں پہ
والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، مجھے وہ آخر تک ایک ایک بندے کی توجہ چاہیے. یہ سب کچھ قبلہ کہہ چکا نا خدا. اف بھی نہ کہنا، اونچا بھی نہ بولنا، کندھے بھی نہ اچکنا، اچھی باتیں بھی کرنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو کمزور بنا کر جھکائے رکھنا، ان کی ہر بات تسلیم کرنا، انہیں ان کی قوت کا، ان کی اختیار کا احساس دلانا. اچھا یہ سارا کچھ اگر میں کروں گا تو کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ توجہ توجہ اذان مت. کیا یہ سب کچھ کر کے میرا حق ادا ہو جائے گا؟ توجہ اذان محترم. یہ سب کچھ کر کے کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ اب میں اپنا حق ادا کر کے والدین کی طرف سے سرخرو ہو گیا. عزیزان محترم، عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے. جب بات بندے کے بس سے باہر ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت خدا بندے کو کہتا ہے کہ پھر اس بات کو میری طرف پلٹا دینا. توجہ فرمائیے. آپ کے لیے دعا بھی کس لیے رکھی گئی؟ کہ جب تمہاری کوشش ناکام ہو چکی ہے تو پھر اپنی حاجت میری طرف لوٹاؤ. چلیں آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، ان کے عرفان کے فضائل اور احادیث کو جذب کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور اگر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ تمہارے بس کی بات نہ رہے پھر بھی انکار نہ کرنا، میری طرف پلٹا دینا. اللہ اکبر. میں چیزوں کو کسی طرح پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی جہاں بات بندے کے بس سے باہر ہو جائے تو پھر اس بات کو خدا کی جانب لوٹا دو. تمہارے لیے کیا حکم ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. کوشش کے سوا تم کچھ نہیں ہو. کوشش کر لو، لیکن تم صرف کوشش کر سکتے ہو. ہاں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی فرمان کیا ہے؟ رسول کی حدیث ہے، السعی منا والاتمام من اللہ. صحیح کرنا ہمارا کام ہے قبلہ، اور تکمیل اتمام تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے. یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. تو تمہارے بس میں تو بس کیا ہے؟ کوشش. تو اب جتنا تمہاری، یعنی جب ہمارے بس سے بات گزر جاتی ہے تو پھر اس بات کو خدا کی طرف پلٹایا جاتا ہے. یہاں پہ یہ سارے حکم دے کر اللہ بندوں کو کہہ رہا ہے، اوف بھی نہ کہنا، اونچا بھی نہ بولنا، اچھا کلام بھی کرنا، کندھوں کو جھکائے رکھنا، محبت کے ساتھ انہیں ان کی قوت اور طاقت کا احساس دلائے رکھنا. لیکن پھر بھی تمہارا حق نہیں ادا ہوا تو میرے اللہ اب کیا کریں؟ جب تمہارے پاس میں اس کے بعد نہیں رہا تو اب تمہارے لیے حکم یہ ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر مجھ سے دعا کر لینا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ سے ایسے محبت فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت ہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں، اس سے زیادہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اب تمہارے لیے اب یہاں، اور یہاں آیت کا یہ والا حصہ بابو جی کل سے شروع ہو رہا ہے. قل رب ارحمہما، کہہ دو. اور خدا ہر جگہ کل نہیں کہتا، یا وہ قل هو اللہ احد کہتا ہے، یا وہ قل لا اسألکم علیہ اجرا کہتا ہے. کل ہر عمومی حکم کے لیے نہیں آتا، کل بڑی خاص جگہوں پر آتا ہے. بلکہ جملہ بدلے کیا کہوں، جہاں چھٹی کی گنجائش نہ ہو وہاں کل آتا ہے. ہائے ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جہاں ماں باپ کے معاملے میں ارشاد فرما رہا ہے، قل کہو، قل کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ ان پر ایسے محبت کا برتاؤ کر، ان کے ساتھ توجہ، ان کے ساتھ ایسے محبت کا برتاؤ کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ہاں، اللہ کی ربوبیت کے مظہر تمہارے ماں باپ ہیں. پریشان ہو گئے. اللہ کی ربوبیت کے مظہر تمہارے ماں باپ ہیں. ماں باپ اس کی کسی صفت کے مظہر ہو جائیں تو اعتراض نہیں آتا، اور اگر کسی کو وہ اپنی ساری صفتوں کا مظہر بنا دے. اللہ اکبر. سلامت ہے.
سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں لفظ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، میں کسی روایت سے لفظ آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، اور میں نے ابھی جملے یہاں پہ ہدیہ کرنے ہیں۔ کہو حکم ہے تمہارے لیے، باقی سب کے لیے کول نہیں آیا، یہاں پہ کول آیا۔ حکم ہے تمہارے لیے کہ تم کیا کرو، دعا کرو کہ ان سے ایسے محبت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری ربوبیت فرمائی۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا عرض کیا، توجہ چاہیے مجھے اپنے دوستوں کی، توجہ، بار بار توجہ۔ جب حق ادا بندہ نہ کر سکے تو پھر بات خدا کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ توجہ ہے ذہن میں؟ ہاں، بلکہ چلیں ایک مثال میرے سامنے آ گئی، آپ اگر ساتھ شامل ہیں تو بات بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید میں یہ بھی واقعہ موجود ہے، اور پوری کی پوری سورہ اس واقعے پر ہے، سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ساری سورہ میں تذکرہ کیا ہے کہ 3 دن تک کچھ روزے داروں نے اپنے حصے کا رزق یتیموں، مسکینوں، اسیر کو دے دیا تھا۔ توجہ ہے ذہن میں؟ توجہ ہے؟ ایسا ہوا 3 روزے رکھے گئے، اور افطار کے وقت وہ اپنا رزق خدا کی طرف سے کوئی مانگنے آیا اور اسے دے دیا، اور انہوں نے دیتے ہوئے کیا کہا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے مجھے جنہیں دے رہے ہیں ان سے نہ کوئی جزا چاہیے نہ ہمیں کوئی ان سے شکریہ چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے اللہ کی خاطر تمہیں دے دیا۔ اور جب اللہ کی خاطر دے دیا، اب جس کی خاطر کیا جائے، توجہ کیجئے گا، وہ جس کی خاطر کیا گیا وہ پہلے یہ ارشاد فرما رہا، اچھا تم نے میری خاطر کیا تو سنو، یہ جنت کے سارے چشمے یہ بھی تمہارے، توجہ جان، یہ جنت کی نہریں یہ بھی تمہاری، یہ جنت کے باغات یہ بھی، توجہ ازان مطلب تمہارے، اور چلو یہ باری باری چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ ساری جنت تمہاری۔ ہاں، اور کیونکہ محمد فرد کا نام نہیں، دین کا نام، اور جناب سیدہ اس دین کی محافظ کا نام ہے، اس لیے ام و ابیہا ہے۔ قیامت تک یہ دین مصطفیٰ جناب سیدہ کی حفاظت میں ہے۔ ماں، کبھی علی کی ماں، کبھی زہرا کی ماں، کبھی حسنین کی ماں، اور عزیزان محترم اگر دیکھنا چاہو تو کربلا کی مائیں ہیں۔ عزیزان محترم کربلا کی ہر ماں عجب ماں ہے۔ یہ کردار ہم تک پہنچانے کے لیے کربلا کے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو اپنی جگہ ایک کامل ہدایت کا پہلو ہے۔ شب عاشور میرے مولا حسین خصوصیت کے ساتھ ماؤں کے خیمے میں جاتے رہے۔ شب عاشور کی ماؤں کا کردار، ہاں، کربلا سجانے کے لیے کربلا جیسی مائیں چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ گھر سارا کامل ہے، لیکن کیونکہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے اس پہلو پہ غور کیجئے۔ شب عاشور ماؤں کے خیموں میں پہلے پہلے ایک یتیم کی ماں کے خیمے میں آئے۔ ایک 13 سال کا یتیم تھا جسے ماں نے بڑی نازوں سے، عزیزان محترم باپ کے ہوتے ہوئے بچے کو پالنا اور ہے بن باپ کے بچے کو پالنا۔ ماں کی بڑی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، لیکن اگر وہ اولاد یتیم ہو جائے نا تو اب ماں نہیں رہتی،
صرف ماں نہیں رہتی، باپ بھی بن جاتی ہے۔ پھر وہ دوری محبت اس کے اندر، ماں جب یتیم پالتی ہے عزیزان محترم، گرم ہوا بھی برداشت نہیں کرتی۔ کس ناز سے ماں نے اسے پالا ہوگا جس کا نام قاسم تھا، لیکن اس کی نزاکت کی وجہ سے امیر قاسم تھا۔ سلامت مولا فضل۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس نے یتیم پالا تھا وہ اپنے بچے کو کہتی، میرا بیٹا تیرے سوا میرا ہے کون، کسی طرح کل اپنی جان بچا لینا۔ لیکن یہ ہے ماں، یہ ہے ماں کہ جو پالے تو حق پر قربان کرنے کے لیے پالے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا سب کچھ تو ہے، کل اپنے آپ کو بچا لینا۔ فرما رہی ہے میرا سب کچھ تو ہے اور میں اپنا سب کچھ حسین پہ لٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خیال رہے قاسم، مجھے اپنے بابا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ قاسم کل تمہارے بھائیوں علی اکبر اور عنو محمد سے پہلے تمہارا لاشا خیمے آنا چاہیے، اور قاسم اگر زندہ خیمے پلٹ کر آئے تو ماں دودھ نہیں بخشے۔ اللہ، قاسم تمہارا لاشا آنا چاہیے۔ عجب مائیں ہے، عجب مائیں، تمہارا لاشا آنا چاہیے۔ پھر ایک ماں وہ ہے کہ جو 2 بچوں کو بنا کر ہی صدقہ لائی۔ اللہ، وہ اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہے، اونو محمد جانتے ہو نا تمہارے باپ نے تمہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا۔ کل خیال رہے اونو محمد، میں زہرا کی بیٹی ہوں، باقی بیویوں کے سامنے میرا سر جھکنے نہ پائے۔ کل سب سے پہلے تم دونوں کے لاشیں خیمے میں آنا۔ اللہ، اور بچے بھی ہیں جہاں ماں کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ماں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتی، وہ کہہ رہی ہے کل پہلے تمہارے لاشیں خیمے میں آنے چاہیے، تو وہ بھی پلٹ کے کہہ رہے ہیں اماں اگر ماموں نے اجازت دی تو دنیا کو نانا کی جنگ کی یاد آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ ہائے کر رہے ہیں، خداوند عالم اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچائے۔ اماں کل ہمارے لاشیں بس ماموں سے اجازت دلوا دینا۔ پھر ایک اور ماں کا خیمہ کہ جو گود میں 6 مہینے کا لال ہے، اور وہ اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ میرے لال تو ابھی قدموں چل بھی نہیں سکتا ہے، میں کیسے اپنی قربانی کل پیش کروں گا؟ جذبہ قربانی ماں سے آتا ہے، میں کیسے اپنی قربانی کل پیش کروں گی؟ تو امام حسین نے آنکھوں میں کہا رباب تیری قربانی ہر قربانی سے بڑھ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور یہاں پر تو اس خیمے میں وہ ماں ہے کہ جس کے پاس 2 نگینے ہیں، اور تقریباً دونوں ہی گود کے نگینے ہیں۔ ایک 4 سال کی بیٹی ہے، ایک 6 مہینے کا بیٹا ہے۔ بیٹے کو باپ کے ہاتھ دے کے قربان کر دیا، بیٹی کو خود لے جا کے قربان کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن یہ ماں کا کردار ابھی تک جو دکھائی دے رہا تھا، بس میں سمیٹوں گا اپنے بیان کو، ابھی تک یہ کردار خیام کے اندر دکھائی دے رہا تھا۔ جو خیام میں موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کربلا کی ماؤں کا کردار کیا ہے، لیکن اب زمانے کو خبر کیا ہو کہ ان ماؤں کا کردار کیا ہے۔ یہ جو میدان جنگ میں سورما آئے ہیں، یہ اپنی شجاعت کے بلبوتے پر آئے ہیں یا اپنی ماؤں سے دعا لے کر آئے ہیں؟ اس منظر کو دکھانے کی ذمہ داری بھی 6 مہینے کے بہادر کی ماں نے لی۔
جب میرے مولا نے آخری استغاثہ بلند کیا تو خیمے سے گریے کی آواز آئی، اور میرے آقا و مولا جب خیمے کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ کربلا کی ریت پہ کونی اور گھٹنیوں کے بل جیسے مقتل کی جانب چل رہا، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کہا رباب میرے بعد علی اصغر کا خیال ایسے رکھو گی۔ جملے سمجھیے گا، یہ سننا تھا کہ شہزادی نے روتے ہوئے کہا آقا و مولا 3 دفعہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے 3 دفعہ خود کو جھولے سے گرا چکا ہے۔ اللہ کا اچھا، اب پھر یہاں پہ ماں کا حق پھر دیکھیے گا، ماں کا حق پھر دیکھیے گا۔ اچھا رباب اجازت دیتی ہو تمہارے بیٹے کو پانی پلا لا۔ اللہ اکبر، پانی پلا لاؤں؟ کہا آقا آپ کا بیٹا ہے، آپ کا لال ہے، آپ لے جائیے۔ حسین جو چلنے لگے، ماں کا کردار دنیا تک کیسے پہنچے، حسین جو چلنے لگے کہا آقا ذرا اگر اجازت ہو تو ایک لمحے کے لیے میرا لال مجھے دے دیجئے۔ کہا یہ لو رباب تمہارا بیٹا، لیا اور اندر والے خیمے میں تشریف لے گئیں، اور جب اندر پہنچی تو کیا کیا کہ تبرکات کے صندوق سے ایک نیا کرتا نکالا۔ اللہ علی اصغر کو وہ نیا کرتا پہنایا، کرتا پہنا کر ایک رومال سے ایک کمر بند بنایا، وہ کمر بند باندھا، اور اگر ہائے کر سکو تو جملہ کہوں ایک رومال سے چھوٹی سی تلوار بنا۔ اللہ جیسے فوجی تیار کیا جاتا ہے ایسے فوجی تیار کر کے وہ تلوار اصغر کی کمر سے حمائل کر کے خشک بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کر کے لا کر آقا حسین کی گود میں دیا۔ حسین نے سر سے پاؤں تک اصغر کو دیکھا کہ جب گیا تھا تو مٹی میں لوٹ پاؤٹ تھا، اب جو پلٹ کر آیا نیا کرتا پہنا ہے، نیا کمر بند ہے، تلوار حمائل ہے۔ رو کے کہا رباب لال تیار کر کے لائی ہو؟ رو کے کہا آقا لال نہیں قربانی تیار کر کے لائی ہوں۔ آقا آج تک دنیا کہتی ہے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں ہاجرہ کو خبر نہ تھی ورنہ وہ نہ جانے دیتی۔ میں نے تیار اس لیے کیا دنیا کو پتا چلے میں ہاجرہ نہیں میں رواحب، اور میں نے اپنی قربانی خود تیار کر کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، جناب سید آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ میں نے اپنے لال کو تیار کر کے بھیجا ہے، اور اب ماؤں کا یہاں کردار دیکھنا۔ آقا مولا آپ جا رہے ہیں نا مقتل کی جانب جا رہے ہیں تو کچھ اس انداز سے چلیے گا کہ میرے لال کا چہرہ میری طرف باقی رہے۔ ماں ہے نا، ماں کی محبت بھی اپنی جگہ ہے، میں چہرہ دیکھتی رہوں، لیکن یہاں پہ ماں کے کردار کی قربانی بھی دیکھنا۔ جب بچے کو کوئی چوٹ پہنچنے لگے نا تو ماں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ میں بچے کو تکلیف پہنچتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ادھر حرملہ نے سہ شعبہ تیر کمان میں لگایا، ادھر علی اصغر کی ماں خیمے میں آئی۔ دلیل یہ ہے کہ جب حرملہ کے ہاتھ سے تیر گرا عمر ابن سعد نے کہا وہ بہادر ہو کے تیر گر رہا ہے، بہادر تھا، کہنے لگا اللہ جانے ماں ہے یا بہن ہے۔ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے لال کو تیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ میں چھوڑ دیتا لیکن کیونکہ نقوی صاحب نے بتایا نا کہ مولا کی ذاکرہ تھی اس لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اب ماں نہیں دیکھ سکتی بیٹے کے زخم کو، اور اب حسین بھی امام ہو کر خیمے کے دروازے پر جا کر بار بار واپس پلٹ رہے ہیں۔ جو عاشور کو عمل کرتے ہو نا، 7 دفعہ آگے جانا 7 دفعہ پیچھے آنا، رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لے امرے۔ حسین جیسا صابر ہے اور وہ نہیں چاہ رہا کہ ماں اس زخم کو دیکھے۔ جب 7ویں دفعہ پیچھے آئے نا خیمے کے اندر سے آواز آئی آقا میں ہاجرہ ہوں، آقا میرے لال کو میرے ہاتھوں پہ دے دو۔ اب میں جب جملہ ہے اذان محترم اگر تم میں سے کوئی ماتم کر سکے خدا مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ عجب یہ کائنات میں پہلا جنازہ ہے جو ماں نے اٹھایا ہے، باپ نے جس کی قبر بنائی ہے، کربلا کی جلتی ہوئی خاک میں رکھ کر حسین نے علی اصغر پہ مٹی ڈالنا شروع کی۔ مٹی ڈالتے ڈالتے جب چہرے کی باری آئی حسین جیسے صابر کا رخ پھر گیا، پشت کی طرف سے مٹی ڈال کے کہا تیرا چہرہ اس قابل تو نہیں تھا کہ تجھے کربلا کی ریت میں دفنایا جا
चाहता, लेकिन माँ खड़ी देख रही थी, वो कह रही थी सैयदा ज़हरा ओ गवाह रहना, मैंने अपना लाल आप पे कुर्बान कर। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबन यनक़लिबून वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल, इसके सदके बानियान मजलिस पर, हाज़रीन मजलिस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। मेरे अल्लाह, मरहूमा सैयदा साजिदा खातून बिनते सैयद शहाबुद्दीन, इस खानवादे के दीगर तमाम मरहूमीन और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मेरे अल्लाह सब के गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमा, शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। मेरे अल्लाह बिलखसूस मरहूमा मखसूसा के बारे में ये अर्ज़ है कि हम जानते हैं कि हम आले मोहम्मद के चाहने वालों को तेरे हुजूर मेहमान बना के भेजते हैं, और कायनात में तुझसे अच्छा मेज़बान कोई नहीं। यकीनन तू उनकी ज़ियाफ़त अपनी रहमत व करम से फरमाएगा। मरहूमा पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, उनकी औलाद को ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जो मरहूमा के लिए सदका जारिया करार पाए। मेरे अल्लाह, जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनके जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, सब की कब्र महशर की मनाजिल आसान फरमा, शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। डॉक्टर अल्ताफ़ बाकर साहब को अपने खानवादे समेत शाद व आबाद फरमा। इरफान नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, इस खानवादे के तमाम अहबाब जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना किरदार अदा करते हैं, मेरे अल्लाह इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, हाजात को पूरा फरमा। आप जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौला आप सबकी हाजात पूरी फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, हाजात को पूरा फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए, जिन्हें औलाद नहीं दे रखी है उन्हें औलाद अता फरमाए, जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक अता फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व इला नसीब फरमाए, बुज़ुर्गों का साया तादेर कायम व दायम फरमाए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, असाकिर पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस से ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेजाए मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। मरहूमा साजिदा खातून और अपने अपने तमाम मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और वक्त अब्बास बिन मंजूर अब्बास उनके लिए भी इस खानवादे के तमाम मरहूमीन के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात तअबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।